نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبان ایمان سرکار دو عالم کی آمد کے پرسید موقع تھے اور تقریب میلاد مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا ہے اللہ وعدہ اولا شریف صدات اغام کا سایہ ہمیشہ سر سر پہ قائم و دائم رکھے اور اللہ وعدہ اولا شریف تمام انسانہ یکیتی نارزم کی گزار کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامنے جیسے کہ تو علی ذہن سے ضرور ٹائم کا احساس ہونے کا اذان مغرب تقریباً 40-45 منٹ باقی ہے، انہاں دے درمیان میں تھوڑی حاضری پیش کرتے ہیں وقت دے سورہ مبارکہ صف یہ قائد مجیدہ میں جناب سامنے پڑھی، ارشاد رب العزت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ یہ کافروں کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، اور واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، اللہ اپنے نور کو تکمیل دے گا، اللہ اپنے نور کو ضرور مکمل کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آیت مجیدہ سے دو چیزیں سامنے آئی، کافر کا ارادہ بھی سامنے آ گیا اور اللہ کا پروگرام بھی سامنے آ گیا۔ کافر کسی چیز کا دشمن ہے جن میں مٹانا چاہتا ہے، اللہ اس شہر میں بچانا چاہتا ہے۔ جنہوں کافر مٹانا چاہتا ہے وہ کافر کی نظر چکیے یہ میں نے علم نہیں، وہ اللہ کی نظر چکیے یہ میں نے علم نہیں۔ یعنی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر جس کے متعلق ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کو بجھا کے رکھ دیں گے، کافر کی نظر چکی ہے پتہ نہیں، اللہ کی نظر چکی ہے نور اللہ، وہ اللہ کی نظر میں نور خدا ہے۔ جسے کافر مٹانا چاہتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں نور خدا ہے۔ اگر کافر کسی دستور کا دشمن ہے تو دستور نور خدا ہے، اگر کافر کسی منشور کا دشمن ہے تو منشور نور خدا ہے، اگر کافر کسی کتاب کا دشمن ہے تو قرآن حکیم کے مطابق وہ قرآن کتاب نور خدا ہے، اور اگر کافر کسی انسان کا دشمن ہے تو پھر وہ انسان بھی نور خدا ہے، کیونکہ خالق جانتا ہے کہ وہ بجھانا چاہتے ہیں اور ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ گل طے ہے کہ اگر کافر دین کا دشمن ہے تو دین کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے، اگر کافر کسی منشور کا دشمن ہے تو منشور کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے، اگر کافر قرآن کا دشمن ہے تو قرآن کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے۔ یہ 12 بدماش جنہیں شب ہجرت چار پائی کے دوارے کھڑے رہنے حضور کے قتل کا ارادہ کر کے خالق فرماندہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم بجھا کے رکھ دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اسے بچا کے رکھیں گے۔ یہ دا مطلب ہے کافر جنہوں مٹانا چاہتے ہیں وہ بھی نور خدا ہے، اللہ جنہوں بچانا چاہتا ہے وہ بھی نور خدا ہے۔ کافر جڑے ذریعے نال انہوں مٹانا چاہتے ہیں وہ کافران دا ذریعہ ہے، اللہ جڑے ذریعے نال انہوں بچانا چاہتا ہے وہ اللہ دا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافر کو بجھانا چاہتے تھے، وہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم اس کو بجھا دیں گے، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ ہم اس کو بچا دیں گے، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی، نور خدا کل بھی موجود تھا، نور خدا آج بھی موجود ہے۔ شب ہجرت جو سو کے جس نے نبی کی جان بچائی ہے وہ صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں، تدبیر خدا کا نام علی۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم سامعین،
یہ مطلب نور تو بشر بننا میلاد ہے. حضور نور سان نور تو بشر بنے نے, حضور دا نور تو بشر بننا یہ نام میلاد. حضور دے میلاد دا اعلان پہلے ہو چکا سی, جس طرح اس محفل دا اعلان شاہ صاحب قبلہ نے پہلے کر دیتا, اشتہار لگ گئے. حضور دے میلاد بعد جو ہے پہلے اعلان ہے, اور اعلان کرنے والے عیسائی کمیونٹی دے بھی دوست تھے موجود سن. میں 5 دسمبر میں پتا میلاد پڑھ رہا سا, میں کرسچن بھی سارے اتھے اکٹھے کر لیں. میں کہا آ جاؤ بھائی, سامنے 25 سی, اتھے بھی لائٹاں لگیاں سن, ساڈا میلاد سی. میں اتنے پہلے آ جاؤ پھر اتھے آ جانے. کہنے لگے کہ میں کہ تواڈے والے نے اعلان کیتا تو ساڈے والا آیا. اتنی اہمیت ہے قرآن حکیم میں باقاعدہ آیت موجود ہے. آیت موجود ہے, خالق فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہ لوگوں میں اللہ کی جانب سے رسول بن کے آیا ہوں, پہلے میں اس کتاب کی تصدیق کروں گا تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے. پہلے جو آ چکی ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور جو پیچھے آ رہا ہے اس کی خوشخبری دیتا ہوں. میرے بعد ایک رسول آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے. یہ اعلان کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, جنہاں دا اعلان ہوا اور میرا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کمال ہے کہ اعلان کرنے والا علیہ السلام ہے, آن والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلان حضرت عیسیٰ نے بڑی دیر پہلے حضور دے آن دا کر دیتا ہے, اور اعلان قرآن سے موجود ہے. میرا اعلان کسے کیتا ہے, انہاں کہہ کے پڑھنا. پہلے بھی اعلان کئی دفعہ ہو چکے ہیں. اعلان کرنے والا سیاںا بندہ ہونا چاہیے. تسی یقین نہ کرو گے, میں کئی دفعہ دس چکا. جلدی میرا کسی بندے نے اعلان کیتا, تسی پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, حیران ہو جو گے. وہ سید سنو شرازی سن, نقوی نہیں سن, شرازی سید سن. انہاں کہ آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑھے. اگو تسی اندازہ لاؤ کہ پڑھنا میں کی سی. میں کہا جی میں اتنا عامل تو نہیں, لیکن اعلان تو نہ کرو کہ بے عمل کہتا میں با عمل رکھنا. میرے منہ نکل گیا. یہ مطلب ہے جب منہ یہو جیاں نکل جاندیاں ہون نا, وہ اعلان بھی محتاط ہو کے کرنا چاہیے. اتنے پھر بندے فیصلہ کیتا یار اعلان وہ کروائے, اس کم از کم جہاں صحیح گل کر سکتا ہوئے, جہاں تلفظ صحیح ہوئے, صحیح شعر پڑھ سکتا ہوئے, جہاں اعلان کر سکتا ہوئے, جہاں بندے کٹھے کر سکتا ہوئے, بچے شور کرن تو چپ کرا سکتا ہوئے. اگر بندہ لیٹ ہو جائے تو 5 منٹ سے کٹ سکتا ہوئے. یہ مطلب ہے جہاں اعلان کرنے والا ہوئے وہ اے بھی کر سکتا ہوئے, اے بھی کر سکتا ہوئے, اے بھی کر سکتا ہوئے. میلاد تو میں سرکار دو عالم دا شروع کیتا ہے, لیکن میں اتھوں شروع کرنا کہ حضرت عیسیٰ نے سٹیج سیکٹری بن کے حضور دا اعلان کیتا ہے. یہ مطلب ہے جہاں اعلان کرنے والا سی نا, آن والے تو میں پتا نہیں وہ مردے زندہ کر سکتا. جنہیں حضور کا اعلان کیتا نا وہ مردے زندہ کر سکتا سی, کوڑیاں شفا دے سکتا سی, نبی نے ٹھیک کر سکتا سی, وہ بندے گھراں دیاں معاملات میں دس سکتا سی, وہ کوڑیاں شافی بن کے شفا دے سکتا سی, وہ مردے زندہ کر سکتا سی, وہ چڑیاں مٹی دیاں بنا کے اڑا سکتا سی, تاکہ کائنات کو پتہ لگ جائے جہاں اعلان کرنے والا ان اختیار رات رکھتا ہے, آن والا کن اختیارات رکھتا ہے. مہربانی جناب. میرے عزیزو حضرت عیسیٰ نے اعلان کیتا ہے تو نال اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اعلان کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بیٹے نے اعلان کیتا ہے کہ میرے تو بعد ایک نبی آؤں گے, ایک رسول آؤں گے جنہاں دا نام احمد ہے. جی چلو ٹھیک ہے, میں سمجھا انہیں تقریروں تو بعد شاید بندے تھک گئے ہیں, لیکن میں سلام پیش کرنا کہ میرے منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں تو بندے بچوں بول رہے ہیں کہ مولوی ٹھہر جا. لیکن اعلان کرنے والا عیسیٰ ہے, یہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سلام اللہ علیہ ہے.
ساتھ کا سن لو وجہ ظہور امام زمانہ بلند کر صلوات حساب سمجھا انہیں سمجھا بھی ہے کام کٹھا ہوئے انہیں سمجھا پھر یہ ساری یوں تو یہی کوئی کر جائے گا انہیں صحیح اندازہ لایا انہیں آخر کہ یوں دس کا کچھ کیتا تو ایسے ہی کرنا میں گزارش کروں گا جنہوں کا مطالبہ ہے ذرا سنو ویسے علاقے میں اور وہ ڈیرے بندے سمجھ کے آئے کہ کوئی نہ کوئی حالت نکلنا ہے کم از کم ضعیف آدمی سوچ کے آئے ہیں کہ جڑے ہر قسم کے بندے عیسائی ہندو سکھ مسلمان سنی شیعہ بابی کٹھے ہوئے نا وہ کام اتنے ہونا ضرور ہے یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ انہوں کی امید جڑی ہے خالق انہوں کی پوری کرے لیکن یہ یعنی کم از کم سکتر شاہی اینا تو ساتھ چھڑیا کہ اتنے بندے کچھ کرن چوگے ہے صحیح کہ کچھ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے بہت شکریہ میں جلدی کر رہے ہیں میں اس طرح پڑھ نہیں ہو سکا گا کیونکہ جلدی میرے ذہن چوبے تو میں ہوگا کچھ نہیں اس کے باوجود میں کچھ عرض کر رہا ہوں آسان میرے ذہن چوبا خالق میں عرض کیتا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا بیٹا اعلان کر رہے بندہ قبول نہیں کیتا تو بڑی مہربانی کہ اس مشترکہ اجتماع نے قبول ہی نہیں کیتا انہاں آخر نہیں یہ جنہیں اعلان کیتا ہے وہ عیسیٰ دی ماں رضی اللہ نہیں اور سلام اللہ علیہ ہے پھر ایک مہربانی کرو جن علیہ السلام دی اماں رضی اللہ نہیں ہوں دی تو صلی اللہ دی ماں رضی اللہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ اگر سلام اللہ علیہ ہے تیرا مطلب ہے صلی اللہ دی ماں صلوات اللہ علیہ ہونی چاہیے کیا بات ہے صلوات اللہ علیہ اے میرٹ ہے کہ اگر میلاد انج شروع کرتے جان تک پڑھیا جائے کہ جنہیں حضور دے آن دا اعلان کیتا ہے وہ دی ماں سلام اللہ علیہ حاضی تے جنہیں نبی ربیع الاول چھایا ہے وہ دی والدہ صلوات اللہ علیہ حاضی پھر اپنے بچیاں کو پکیاں کر کے چھڑ دے ہو جتھے مرضی کوئی نبوت دا دعویٰ کرے یہ بچہ انہوں نبی نہیں منے گا کوئی کچھ بھی کرے یہ نبی نہیں منے گا کیونکہ جیسے کہ میرٹ بن گیا کہ جنہیں اعلان سیکنڈ لاسٹ نے اعلان کیتا ہے وہ علیہ السلام سی ماں دی سلام اللہ علیہ حاضی تے جدا میلاد ہویا ہے وہ آخری نبی سی وہ صلی اللہ سی تو دی ماں صلوات اللہ علیہ سی اس بچے دے سامنے جوان ہو جائے یہ دے سامنے کو بندہ دعویٰ کرے کہ میں بھی نبی ہاں یہ انہوں پہلا پوچھے گا تسی نبی ہو جی پہلا ثابت کرو تو اڈی ماں سلام اللہ علیہ ہے کہ صلوات اللہ علیہ بہت شکریہ جی سلام اللہ علیہ دے بیٹے نے اعلان کیتا ہے کہ میرے تو بعد ایک رسول آ رہے ہیں بے رسولن ایک رسول آ رہے ہیں رسول آ رہے ہیں رسول آ رہے ہیں اعلان کرنے والا کہندہ رسول آ رہے ہیں اعلان کرنے والا بیاندہ رسول آ رہے ہیں جنہوں اعلان بچی رسالت موجود ہے 40 سالہ نہیں گل بندے کتھوں لگی کمال ہے یار اتنے اعلان ہوئے اتنے نقوی صاحبان آ رہے ہیں اتنے رضوی صاحبان آ رہے ہیں اتنے شرازی صاحبان آ رہے ہیں جدہ اعلان ہو رہا ہے کہ ایک سید آ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی اس ہوندے سار بندہ سید نے پوچھے شاہ جی کلمہ کدوں پڑھنا لے بندے آکر کے حیادارو ہے ہی سید ہے یہ پڑھنا والے نہیں ہوندے پڑھانا والے ہوندے ہیں یہ مطلب ہے جدو ایک سید آ رہا ہے اعلان ہو رہا ہے فلان شاہ صاحب آ رہے ہیں کہ کوئی شک تو نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کلمہ پڑھنا وہ جو ہے نہیں سید یہ تو پڑھانے والے ہوتے ہیں نا جدو سید کا اعلان ہوئے نا تو ان والے سید بننا چاہیے جدو رسول کا اعلان ہوئے نا آدھے ساری رسول بننا چاہیے سرکار آئے ہی رسول بن کے نے اور اعلان کیتا نے یا کہ من بعد اسمہ احمد اعلان پہ پڑھنا میلاد شروع کر دینے شاہ جی آج میلاد شروع کر دینا پھر کس نے پڑھ دیا اعلان ہو رہے ہیں میرے کو بعد ایک رسول آ رہے ہیں اسمہ احمد جن کا نام احمد ہے کوئی شک نہیں جدو حضرت عیسیٰ اعلان کیتا قبلہ وہ تو حضور دا نام احمد سی میں پھر کہہ رہا ہوں تو حضور دا نام احمد سی میرے کل شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کی تشریح ہے وہ فرماتے ہیں فرشتوں میں حضور کا نام احمد تھا جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا وہاں حضور کا نام احمد تھا جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا وہاں نور تھے تو احمد تھے جب دنیا میں آئے تو بشریت بن کے لے کے آئے تو یہاں محمد آ کے کہلائے احمد کا محمد بننا میلاد ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جی احمد کا محمد بننا میلاد ہے نور کا بشر بننا میلاد ہے میرے عزیزو اس نور نے بشریت جامع پہنے ہیں اس احمد نے محمد دی شکل اس دنیا سے وجود اختیار کیتا ہے احمد نہ رکھیا سی اللہ نے
اللہ اعلان بھی احمد دا ہی کروایا، حضرت عیسیٰ نے بھی احمد دا ہی پتا سی۔ اس قرآن دی سائٹ تے لکھا جب دنیا میں آئے تو نام محمد رکھا گیا۔ ایتھوں میلاد شروع ہوتا ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے اللہ کا بدل کے خود رکھ دیا۔ کوئی ایسے تھے جنہوں نے احمد کو بدل کے محمد رکھ دیا، وہاں احمد تھا، جب دنیا میں آئے تو محمد نام رکھا گیا۔ تو اشتہار تو میرا نام قبلہ علی ناصر پڑے، میری ناصر میرا مذہبی نام ہے، تقریری نام ہے، خطابت دنیا سے نام ہے، میرے شناختی کارڈ تے نام ناصر محمود ہے، میرا اشتہار تے میرا نام لکھا ہے، معروفیت تو بعد ہے، میرا اصل نام پیچھے ناصر محمود ہے، وہ میرے گھر دے رکھے تھے، سفر والے والا رکھے تھے، میرا نام کنے رکھیا جی میرے گھر دے، تے جناب تو اڈا محترمو تو اڈے کر دیں تے حضور دا نام کنے رکھے، حضور دے کر دیں، جنہوں حضور دے کر دیں یاد نہیں نا انہوں میلاد منان دا حق ہی نہیں۔ اور شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر دیں، جنہوں لوگ ہی یاد نہیں جنہوں دے گھر میلاد ہوئے۔ میری عرض سنونا جی، میرے تو پہلا میز موجود سی، اتے چادر سبز موجود سی، اتے جا کے میں بریف کیس رکھیا تے قرآن رکھ دیتا ہے، میں رکھ دیتا ہے، یہ میز میرے ہون تو پہلے موجود سی، یہ میز میرے ہون تو پہلے موجود سی، میں جی پاکیزگی دا بھی یقین ہے، میرے شاگرد نے بیٹے نے چک کے اتنے قرآن رکھ دیتا ہے، انہوں پتا سی کہ انتظامیہ نو ہوش ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تو تھلے کپڑا کیسا چاہیے ہے، قرآن رکھنا ہوئے تھلے میز کیسا چاہیے ہے، یہ مطلب ہے پہلے میز موجود سی، پہلے کپڑا موجود سی، اتنے قرآن رکھن چ حرج کوئی نہیں، کیونکہ سانو یقین ہے کہ انتظامیہ نو پتا سی کہ مولوی کو قرآن ہوتا ہے تے قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے جگہ کیسی چاہیے، قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے جگہ کیسی چاہیے، رکھو علماء قرآن تے انج ہاتھ تے دسو ایک قرآن دے بولن نال محمد بنے نے کہ محمد دے بولن نال قرآن بنے، کیا بات ہے، نبی بولن نے تے قرآن بنے، قرآن دے بولن نال حضور نہیں بنے، حضور دے بولن نال قبلہ قرآن بنے، یہ مطلب ہے نبی بولتے گئے نے تے قرآن بنتا گیا ہے، قرآن دی وجہ تو رسول نہیں، رسول دی وجہ تو قرآن ہے۔ قرآن پہلے نہیں، پہلے میلاد ہوئے، پہلے میلاد ہویا ہے، قرآن بعد ہے، پہلے میلاد ہوئے، بولو بولو 40 سال بعد قرآن ہے، یہ میز پہلے موجود سی، میں اتنے لے آگے قرآن رکھے، میں بعد چاہیا میز پہلے موجود سی، سانو شک کیوں نہیں پیا استاد شاگرد نو کہ کدھر کپڑا ناپاک نہ ہوئے، یہ میز میں دیکھر ناپاک نہ ہوئے، سانو یقین ہے کہ انتظامیہ نو ہوش ہے۔ اگر ہوندے سار میں آندا پتر کپڑا تو لیا تو ہین سی انتظامیہ دی کہ تو انہوں اینا بھی پتا نہیں کہ جتے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے، یہ تو انہوں پتا ہے کہ جتے قرآن رکھنا ہوئے تو تھلے کپڑا کیسا چاہیے، میں کہا اللہ نے پتا ہی ہوئے گا جتے محمد رکھنا ہوئے گول کیسا چاہیے، کھانے کی کائنات نہیں پتا آج ابتدا ہو گئی، یہ مطلب ہے کہ پہلے لوگ موجود سن جنہوں کی گود اچھ ملاد ہوئے، موجود سن مہربانی موجود سن نہیں تو میں آیت مجیدہ پڑھتا ہوں۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ کی ارشاد فرمایا، خالق فرماندہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دونوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے، ہماری محنت کو قبول کرنا۔ اللہ فرمایا میرا گھر پہ بنا دے، منگو کی منگ دے، یار مصری پہلی ایک رکھتے والے لڈو پہلا لے رسگولے لے انہاں رسگولے منگوا لے سن جنہاں کعبہ بنایا لیکن مصری نہیں سن دوے نبی سن، مٹھائی تو بغیر کو نہیں شروع کر دے، اللہ کا گھر پہ بنتا ہے، اللہ فرمایا منگو کی منگ دے ہو، جائے ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کو منگیا نا وہ دا نام ملا دے، آج میں ابتدا پہ کرنا منگیا نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، میرے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، پہلے تو ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم مسلم ہیں، شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تیرے مسلم ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، ہم تجھے وحدہ مانتے ہیں، اور پھر فرمادن پھر ایک مہربانی کر وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، اور ہماری نسل میں مسلمان تھے، ابراہیم فرمایا ہماری
ہماری نسل میں مسلمان تھے، ہماری ذریت میں مسلمان تھے، امت میں نہیں۔ امت والے مسلمان اور ہیں، ذریت والے مسلمان اور ہیں۔ اس مجلس اس محفل کی دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک ذریت والے، ایک امت والے۔ سید وقار حسین نقوی صاحب ذریت والے، علی ناصر تلیاڑا امت والا مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی گلا کرتے ہیں میں بھی پہ کرنا، وہ بھی تقریر بہت اچھی کرتے ہیں میں بھی کو ماڑی چنگی پہ کرنا، میرے بھی دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں، پیر بھی نظر آ رہے ہیں، میں کھڑا بھی نظر آ رہا ہوں، وہ بھی بیٹھے ہیں، ٹوپیاں تقریباً ایک رنگ دی ملتی جلتی ہیں، ویس کوٹ تے شیروانی تقریباً ملتی جلتی ہے، پر کوئی نہیں ملتی جلتی۔ ذریت والے اور ہیں، امت والے کیا بات ہے، جنہیں صدات بیٹھے ہو ہسیاں امت والے مسلمان۔ حضرت ابراہیم نے امت کی گل نہیں کی تھی، ہمیں ذریتنا، ہماری ذریت میں مسلمان تھے۔ ذریت وہ میں تصائی بند کر دیا پنجابی، اے ذریت والے مسلمانوں کلمہ پڑھان دی لوڑ نہیں پیندی، امت نو کلمہ پڑھانا پہندا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہماری ذریت میں مسلمان تھے، فرمایا کی کرنے گے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ میری ذریت میں مسلمان تھے، پھر ان میں رسول بھیج، یہ مطلب ہے رسول بعد میں چاہے گے، ابراہیم نے منگے مسلمان پہلے آئے نے۔ سر اٹھاؤ ذہن بیدار رکھو، جو ابراہیم نے مسلمان مانگے تھے وہ پہلے آئے تھے، حضور بعد میں آئے ہیں۔ میلاد جن مسلمانوں کے گھر میں ہوا اور ذریت والے مسلمان تھے، وہ نسل ابراہیم تھے، وہ ذریت اسماعیل تھے، وہ پہلے آئے تو میلاد ہوا، وہ پہلے آئے تو میلاد ہوا۔ اور بھیج ہی مسلمان، وہ نہ بھیجنا جنہیں مسلمان کرنا پڑے، بھیج ہی مسلمان۔ عالم اسلام سوچے وہ کون مسلمان سن جنہیں حضور دے ان تو پہلے مسلمان سن، جنہوں حضور آ کے مسلمان کیتا ہے وہ مسلمان اور نے، جنہوں دیا گودا جو حضور آئے نے وہ مسلمان اور نے، جن کو حضور نے مسلمان کیا وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جن کی گودوں میں رسول آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جن کو حضور نے مسلمان کیا وہ رضی اللہ بنتے ہیں، اور جن کی گودوں میں حضور آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ کون ہے وہ ذریت ابراہیم جنہاں دی گود وچ میلاد ہویا ہے، کون نے وہ؟ کون ہے وہ؟ تو ادھر پتہ لگ گئے جدو نبی نے اپنا نکاح علی دے پیو کو پڑھوایا، ایتھے بیٹھ کے نبی دے سچے پاسے بیٹھ کے ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ کے فرما رہے سن حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا۔ کوئی نعرہ سوالک نعرہ ہے، کئی بندے سوچ لے رہے ہیں میلاد کی خوشی منانا کتنے لکھی ہے؟ تو ساتھ ہے مزار مقدس سے لائٹوں لا دیتی ہے، تو ساتھ ہار پائے گا، تو خوشی کتنے لکھی ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، حضور کی آمد کی خوشی قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور نے ان کی خوشی قرآن سے لکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا بنا کے، سراج منیر بنا کے بھیجا۔ اور اللہ نال فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ مومنوں کو خوشخبری ہو، ایمان والوں کو خوشخبری ہو، یہ خوشی ہے ہی اس کے لیے جس میں ایمان موجود ہے، یہ خوشی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے فضل نہیں کیا، ہم نے تجھ پہ فضل کبیر کر دیا۔ یہ خوشی کدے واسطے مومنین واسطے؟ سڑک سنکترے دی بنے تے لڈی چنے اوٹ آیا مار
इथों वाले मार इथों वाले खुशी की कई बंदे अजीब सवाल करते वो की फरमाते वो अंदर जो सहाबा कराम ने जुलूस नहीं सी करता तुसी मिलाद दा जुलूस क्यों करते जब सहाबा ने घर से माला नहीं सड़ पाईयां तुसी का माला क्यों पाते जो सहाबा कराम ने मिलादुल नबी नहीं मनाई तुसी क्यों मनाते हो मैं उन्हें दोस्तों आगे गुजारिश करना लड़िया मैं कभी नहीं ना किसी को कभी काफिर आख्या ना कभी मुशरिक आख्या साडा काम नहीं है खालिक जानता है कि कोई बंदा ईमान दे किहड़े दर्जे अलबत्ता अर्ज करना ये मेरा हक है मैं तरला करना मुनाजरा नहीं करना मुनाजरे ते पाबंदी है तरले ते पाबंदी कोई तरला ये करना कि जिहड़ा बंदा दा सहाबा कराम ते जिहड़ा बंदा लग्या कि सहाबा कराम मिलाद नहीं मनाया सहाबा कराम तेनू सहाबा कराम ही हशर वाले दिन ढाल लेना जे ते लभ गयो गल लोग करी दी जेहड़ी करने वाली हो खड़ा हो बच्चा खड़ा ए बच्चा देखो सारे बंदे इधर मुंह कर बैठे मैं मेरे लोग इधर 47 च पता ना तेनू जो हिंदू उधर गए क्या बात सलाम पेश करना जी बाबा जी तुहाडे मजमे में एडा जागदा फरीदा मजमा किथों मेरे सवाल करते हर बंदा हस पे परेशान बंदे नहीं हुए बल्कि मुस्कुराए नहीं आका हमाकत वाले सवाल तो कि गल ओदे कोलों पुछना जेड़ा उदों है ही नहीं माना तुहानू जज़ाए खैर दे कोलों पुछना जेड़ा 47 च है ही नहीं 47 हिंदुआं दे जान वाली ते मुसलमानां दे आउण वाली गल ओदे कोलों पुछ जेड़ा मौके ते मौजूद सी गल ओदे कोलों पुछ जेड़ा मौके ते मौजूद सी गल ओदे कोलों पुछ जेड़ा मौके ते मौजूद सी मौलवी साहिबान तुहानू कुरान दा वास्ता है ए खुशी उन्हां कोलों पुछो जेड़े मौके ते मौजूद जेड़ा मौके ते मौजूद ही साहरन ते अहले बैत भी कोई नहीं सकता साहरन ते सहाबा कराम भी कोई नहीं सकता जो मिलाद होया उदों भी कोई है सन पुराने जमाने च लोग जज ते जाते हैं बारात ते वापस नाल इकट्ठे सारे आते सन क्योंकि बस ही एक होंदी सी यार उहदे ते सारे गए होंदे सन उहदे सारे आउणा सी सारा दिन जज मंजिया ते लम्मी पई होंदी सी जेहड़ी रोटी खाण तो बाद हॉस्पिटल दा एक समा होंदा सी सारी बारात लेटी रोटी खा के क्योंकि उसे बस से वापस आना सी मैनूं याद है असीं एक वारी छोटा जिहा मैं इत्थे शकरगढ़ किधरे किसी मैंने पिंड का नाम है याद नहीं उत्थे किते आए सा असीं भी पैदल ही गए सन बस भी पैदल ही गई बिच कोई नहीं सी बैठा राह कोई नहीं सी उन्होंने मर पिट के तोड़ ला खड़िया पे असीं बस से आए ये वड्डी सड़क तक ना बस भी जी ते असीं नाल पैदल ही जी एक बेला बस च बह के सारे आउंदे सन बड़े बड़े बंदे उदों घड़ियां पा के जाते से चंगियां जिस को पैसे हो खिलाते नहीं तुहानू पता है तो कोई ना कोई हरकत ऐसी करता है कि पता लगे भी ये को पैसे है उस जमाने से कई बंदे सोने के दंद लवाए होंगे सन तो बगैर किसी वजह तो मुस्कुराते रहते सन सोने दियां पाइयां होंगे सन बड़े बड़े लोगों ने तो मंजी तो लेटे होंगे सन थले वो घड़ी वाली बांह लमका छड़ते सन खुस्सा हाफजाबाद तो लिया के पा के पाई वो फिर मंगन वाले समझते सन कि घड़ी चंगी है चेन चंगी है खुस्सा चंगा है वो खलोते नहीं सन बच्चा सब उठन तो कोई पैसा मंगता वो फिर खलोरी दे सन कभी वो मुँह से आकर शक्ल देखते सन उस तो बथेरा खादा होता अजकल को ना देखना तो उस बंदे मंगना पे बिस्मिल्लाह की खैर हो चौल साहब रंग लगे रहन भाग लगे रहन बस फिर वो दूल्हा जिਉਂਦਾ रहे तो बड़े बड़े बंदे मैं देखे ने 1 रुपया वड्डिया नोट उदों होंदा सी देण वास्ते किसी नूं सवाली नूं ते बड़े बड़े आ छड़दे सन ऐ भाई जी मैं तो नहीं जे वो कौन है आओ थैले वाला पूरी बारात च एक कोल थैला होंदा सी उस भावें उधार चुक के पाए हो भावें मजदूरी करके पाए हो सारे मंगल वाले नूं वो ही भुगतांदा सी ते सारी बारात नूं कोई खुशी नहीं सी हुंदी खर्च कौन करता सी वारस खर्च कौन करता सी वली खर्च कौन करते सन घर वाले खर्च कौन करते सन घर वाले जिन्हें दोस्त गए उधरे तो पान खा के लोगों के कपड़े भी खराब करके आ गए कालियां ऐनकां पा के मेरी दहाई जमालो करते खर्च जदों किया उदों वारसा किया खुशी दोस्तां नूं होर तरह हुंदी है वारसां नूं होर तरह क्या बात है बड़ा यार यारां नूं खुशी होर तरह दी हुंदी है यार तो तुहानू पता है छुआरे भी खा जाते हैं पतासे भी खा जाते हैं जो मुंडे वास्ते दुध होंदा वो भी पी जाते और कारो तेरा नहीं हक बनना ये दोस्त ने खर्च जदों करना है बलियां करना है खर्च जदों करना है वारसा करना है वारसा की खुशी और है पूरी बारात की खुशी और है मेरे लो वेखना
ایک کوئی بندہ سی بڑے بڑے بندے آخر سن میں تو نہیں جے میرے خسے رو نہ دیکھو میں نہیں آؤ جے میں نہیں آؤ جے وہ تھیلا جی کو ہوتا سی نا وہ کھلو کے آتا سی میں سارے نو دے کے جاؤں گا میں نس کے نہیں جانا اسی ٹکے ہیں سانو خوشی ہے ایتھے کھلو جاؤ میں خالی کسی نو نہ جانتے آنا یہ مطلب تھیلے والا بچوں ایک ہوتا سی صحابہ کرام نو تنگ نہ کر او تو ہے ہی نہیں سچ تو میلاد ہویا ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دس نبی دا 7 دن حقیقہ ہویا ہے یہ تھیلا کنے کون سی حضور دا عقیقہ ہے 7 دن حضور دا ولیمہ ہوئے کمال ہے عقیقے تے بھی تھیلا ابو طالب کون سی ولیمہ تے بھی تھیلا ابو طالب کون سی میں کہ علی دا باپ تھیلا باپ اللہ دا کیوں نہیں پھر میں دس رہا ہم ہی تو ذریت ابراہیم مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات میں دوست کرنا اذان تو پہلے میں نے اجازت دے دینا یار زندہ بابا جی شبد باقی اذان تو پہلے یہ مطلب ہے کوئی گھر والے حضور دے موجود سا میرا نام کی نہ رکھے میرے گھر دا تواڈا تواڈے گھر دا تے حضور دے گھر دا مہربانی اتنے نام کی سی بھائی کیا بات ہے احمد تے ایتھے آگے کی رکھا گیا محمد وہ رکھیا اللہ نے یہ رکھیا خاندان بولو بولو جی بولو حد ہو گئی ہے یہ دو مختصر وقت چھوٹی گل ہے تو میں کر نہیں سکتا اللہ احمد رکھ کے اعلان کروایا سی کہ ادا نام احمد انہاں ویندیاں سا رکھیا اسماء تو کا محمد اسی طرح نام محمد رکھ رہے ہیں اللہ کیا ٹھیک کیا بات ہے میں سنیت والے پہ اللہ فرمایا ٹھیک ہے یہ مذاق نہیں ایسے دنیا داری بچنا بچے ہوندے نا دنیا تے نا رکھیا ہوئے خالدہ نے یاد پہ میں رکھنا ہے تے ہوندے نو پھپھی نا رکھ چھڑے ہوندے نو پھپھی نا رکھ چھڑے تے خالدہ آ کے بچے دیا دیئے میں انہیں چرتا سوچیا سی تے تُسا میرے نال کی کیتا تُسا میں نے پوچھا بھی نہیں ایک ہی کیتا لڑائی پہ جانی وہ پھر اخیر ایک گل آ کے نکل دی ہے جسے ساری بھن دی کوئی نہیں سنی جاتی ساڈی کیڑا سندا جی جب کسی نے سوچیا کچھ ہوئے تو نہ رکھے کوئی تو تکلیف ہوتی ہے نا آدموں کی اللہ نے بالکل ہی تکلیف کوئی نہیں تو سگار نہیں فرمایا اللہ فرمایا احمد ہے تے نہ آکھیا محمد ہے بھئی جنہیں بھی نہ رکھے سوچ لو یا دادے رکھے ہوگا یا چاچے حضور تے آئی یتیم بن کے دنیا تے نا اس واسطے اللہ نے باپ نو پہلے لے گیا مگروں دسیا دیکھ لو چاچا کتنا اہم ہے تے دادا کتنا اہم ہے چاچے تے دادے نے آکھیا تو محمد ہے اللہ فرمایا ٹھیک ہے ایک باری اللہ نے احمد آکھیا انہاں جدوں دا محمد آکھیا قرآن میرے ہاتھ ہے ادو بعد اللہ نے احمد نہیں آکھیا سمجھے جاؤ 4 باری قرآن چلا فرمایا وما محمد الا رسول پھر فرمایا ما کان محمد پھر فرمایا نزل علی محمد پھر فرمایا محمد رسول اللہ 4 باری اللہ کہا اے محمد ہے اے محمد ہے اے ہے محمد اے ہے محمد میں کیا اللہ تو کیا کیسی احمد ہے فرمایا وہ نہ کیا محمد ہے تو کیا کیا نیا کیا ٹھیک ہے اے نہ کیا محمد دے اللہ کیا ٹھیک ہے میری گزارش تمام دوستان یہ قرآن دا واسطہ اے جنہوں اللہ ٹھیک آکھے نا وہ دے کلمے تے شک نہیں کری مہربانی ہو سکے احمد ہے اے نہ کیا محمد ہے اللہ فرمائے بالکل ٹھیک ہے میں سوچیا سی یا اللہ چلو محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں گھر والے جو پیار نہ محمد آکھ بیٹھے انہوں نے کہہ لیں دے تو کلمہ شہادت ہوئی تے احمد رکھنا ایک باری کلمہ شہادت پڑھو ہاں اچھے ماحول چلی پڑھ لے گئے کئی بندے جدو بارو آواز ہے کلمہ شہادت انہیں سمجھا کو مار گیا بھئی اللہ دے بندے مارن واسطہ نہیں رکھے اشہد ان لا الہ کئیاں دے مردین میں ڈال آیا ہوں ہی کوئی نہیں ہر میت تھلے کلمہ شہادت اگو کیا کریں کلمہ شہادت میں نہیں جے کسی نے پڑھ دیا میں جنہیں بھائی کہ انہوں نے کلمہ شہادت تے گفر جو وہ یار ایک باری پڑھو تو پھر کو دوجہ آوے ایک باری پڑھ لو نا اشہد ان لا
الہ الا اللہ وحدہ جنہوں آؤں ہے وہ ضرور پڑھے مہربانی کر ساڑھے پہلے ایک بندہ سی انہوں والا حمد نہیں سی آؤں میں ہاں تیرے والا حمد نہیں آؤں اس کا میں کہی نماز پڑھنی شاباش ہے تیرے چمن اور میں نماز سے تو نہ پڑھنی ہوگی اللہ کے بندیا جو فاتحہ تے جانا تے جا کے آنا دعا منگو میں انہوں نے آنا کہ میں پڑھا ایسے ایسے بندے بھی دنیا سے جل رہے تو میں کیا مارا کیا منہ نہیں لانا پوروں کی کرنا ہے سادہ بندہ سی لیکن کمال کی تھی ہو سکا میں صاحب لایا جب 1 2 تو شروع ہوئی ہے نا 27 28 تک آؤں گا منہ تک پھیر رہا میں کہا جیسے گنتی یاد کی تھی یادت مانے تو فاتحہ یاد کرنا ہے جن یاد پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ حد ہو گئی اتھے بھی محمد ہی احمد عبدہ ورسولہ نہیں احمد رکھ کے دیکھو کلمہ غلط ہو جائے نہیں دوبارہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد ایتھا بھی احمد نہیں ایک بار درود تے پڑھو اے محمد درود وچ بھی محمد کلمہ شہادت وچ بھی محمد کلمہ طیبہ وچ بھی محمد میں کہ اللہ کلمہ وچ تے احمد رکھ دو نا فرمایا کلمہ وچ تے محمد رکھنا ہے تاکہ جنہ رکھے انہاں دے کلمہ تے شک کوئی نہ کرے شام کہنے لگا میلاد شروع کرنے ہیں کر دیتا ہے پھر کس طرح سے پڑھ دیں میرے عزیزوں میرے سامنے کھلا قرآن ہے سادات عظام دا اجتماع ہے سید دی نگری ہے سید دا مزار سامنے میں دربارہ تو کھڑ کے لوگ کی سما لیں گے چاہ دربار تے سو دے قرآن دی لوگ سو دے آؤ دربار تے آ قرآن تے آ سید ایک دو اگے کوئی نیا نہیں جنہوں حضور نور تو بشر بنے لینا دادا طواف پہ کرتا بات ہے بڑے سوئی دی بات ہی گل کر رہے ہیں حضور دے دادا جان طواف کعبہ کر رہے ہیں یہ طواف تے آ کے نبی نے لوگاں آپ دسے ہیں جتنے حضور آپ دنیا تے آئے ہیں سیدہ آمنہ دی گود ہے یہ دادے نو طواف کون دس گیا یہ مطلب ہے ذریت ابراہیم موجود سی نسل اسماعیل موجود سی عبد المطلب طواف کعبہ پہ کر دیں سرکار دنیا تے تشریف فرما ہو گئے یہ جڑے آؤں والی گل ہے سرکار دے نور تو بشر بننے والی وہ جڑی میں پڑھی ہے بی بی فرماندی ہے میں اندر موجود سا پہلے میں پڑھ دینا کہ حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں سن یہ تو میں دس دیا یہ میلاد صرف انہاں تے منائے جاتے ہیں جنہاں دے پوترے دنیا تے ہون تو طواف کرتے ہون یہ جڑے پوتریاں دی خوشی چ شراب پینا انہاں دے میلاد نہیں منائے مہربانی جناب کئی بزرگ ہوئے بھی اپنا پوترا ہو گیا تو شغل ہو جائے پھر آج سلا پوترا دنیا تھا ہے یہ وہ پوترا ہے جنہا طواف کعبہ پہ کرتے سن حضرت عبداللہ دی کنیز موجود سی جنہیں جا کے برکہ نے پیغام دیتا ہے کہ آ جاؤ عبداللہ دا یتیم آگے اے حضرت عبداللہ دی کنیز نبی نو ورثہ ملی سی جنہیں پیو دیا کنیزاں آجے گھر کم پہ کر دیا سن وہ دے متعلق نہ سوچیا جے کہ انہوں دائیاں غریب سمجھ کے نہیں سن گھر دیا تو بہت شکریہ میلاد پاک واسطے آئے جملہ سننا حضرت برکت چوتھا چکر طواف دا حضرت عبد المطلب پہ پھیرتے سن بلاندے سن اس اب چادر نو ہاتھ پایا کہنے لگی یا سیدی اے سید بطحا اے شریف مکہ اے سلالہ اسماعیل اے اولاد ابراہیم حضرت عبد المطلب نے فرمایا کنیز تو تے جرت پئی کہ میرے چادر نو ہاتھ پھڑ کے طواف کعبہ میں رکاوٹ بنے فرمایا غصہ نہ کرو خوشخبری ایڈی لے کے آئی ہیں تیرے سارے غصے لے جانے قریب آؤ دی میلاد ہے جملہ پڑھا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کیسی خوشخبری طواف جاری ہے ٹوٹی نال کہتے کہ پہلے تسی دسو تو انہوں خوشبو نہیں آئی کہنے بندے میلاد واسطے آئے تو انہوں خوشبو نہیں آئی میں تو نکلنے بڑے کے اندر بازار میں خوشبو پھولاں دی آئی ہے میں نے پک لگ گیا کوئی ایسے بندے موجود نے جنہاں تے پھول سٹے گئے خوشبو محسوس کیتی جے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ہاں کنیز عبداللہ خوشبو تے آج او آ رہی ہے جڑی اگے کدی نہیں آئی فرمایا وہ بھی تے آج ہی آیا جڑا اگے کدی نہیں آیا وہ بھی تے آج آیا ہے جڑا اس پہلے کدی نہیں آیا وہ سکے کتھوں آئی ہیں وہ سکے حضرت آمنہ کو آئی ہیں
تے تیرے عبداللہ دی نشانی دنیا تے آ چکی حضرت عبد المطلب 7 چکر پورے کر کے سجدہ شکر کیتا تے دروازے تے آ کے کھڑے ہوئے یہ ہے شرف انسانیت باہر کھلو کے حضرت عبد المطلب فرماتے بیٹی میں اندر آ جا بیٹی میں اندر آ جا جن طریقے نے لفظوں تے غور ہے اے بھی قانون ضابطہ اخلاق اس خاندان نے دیتا ہے جتھے لوگ سکیاں تیاں نو دفن کر چھڑتے سن نوہاں نو تیاں کھڑا اس خاندان نے رواج دیتا ہے باہر کھڑو کے فرماتے بیٹی آمنہ اندر آ جا فرمایا بابا آگے بھی ہوندے سو آج بھی آ جاؤ باہر کیوں کھڑے ہو فرمایا آگے گل ہو سی آج گل ہو رہے سننا جملہ آگے گل ہو سی آج گل ہو رہے جنہوں حضرت عبد المطلب آکھا نا آگے گل ہو سی آج گل ہو رہے مسکرا کے حضرت آمنہ فرما دیا آن والے دی عزت دی قسم ہے سدھے اندر اوے آ جاؤ جویں آگے آؤندے سو یہ جدوں نہیں سی آیا میں ادوں بھی تسبیح کر رہی سی اے آ گیا میں ہن بھی تسبیح کر صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے کہ آیا ہی رسول بن کے آیا ہی نبی بن کے حضرت عبد المطلب اندر آئے نے اینڈ چکے نے جی فرماتے نے اے کوئی پریشانی تو نہیں میں تو طواف ہے سا فرمایا بابا ہاتھ موکے اے روایت سنو تو میں نے اجازت دے دیو اڑنا آمد مصطفیٰ آکھنے کہ نہیں آج آکھنے آج ثبوت نہ آکھنے حضرت سیدہ آمنہ دے لفظ میں پڑھے لیں تاریخ سلامت بی بی فرما دیا بابا میں تے اندر سا تے کنڈی اندروں وجی سی تے حیرانگی اس گل دی ہوئی ہے کہ 4 مستوراں کنڈی وجی وچی اندر آ کے کھڑیاں ہو گئیاں تو میں حیران ہو گئی کہ دروازہ کسے نہیں کھولا تسی کیویں آ گئے انہوں نے آکھیا جڑا آیا نا یہ دی رحمت تے برکت نال اسی کسے تالے دیا محتاج نہیں کسے کنڈی دیا محتاج نہیں کسے دروازے دیا محتاج نہیں یہ دا مطلب ہے نبی جدوں آئے نا پوریا کنیزاں آئیاں نے عرش تو وہ کسے تالے دیا محتاج نہیں سن ایسے واسطے کسی بھی یہ دا او ہے جدی ماں کسے تالے آباد ہے شادر ہو جائے انہیں یہ کنیزاں بھی تالے دیا محتاج نہیں انہیں یہ ماما بھی کسے تالے دیا محتاج نہیں اندر آئیاں نے تو 4 گلاس پیش کیتے ہیں پلور دے گلاس لکھے نے جی جنت دا شربت سی کہنے لگیاں بی بی پیو فرمایا بابا میں جنہیں بلے پہلا کٹ پڑیا نا دے بچوں کہ میں نے تھوڑی جی آئی نا اینج میں کھا اینج کی تھی پھر میری آنکھوں سامنے صرف نور سی صرف نور سی تے صرف نور سی تے صرف نور سی میں گود اپنی چو دیکھے ہیں کہ کوئی نور دا ہے ہولا میری گود چو بلند ہو رہے پھر فرمایا میری گود چو اٹھیا تو نور سی نور دا ایک غبار سی نور دا ہولا سی بلند ہویا میں دیکھا تو نور سی ادا ہویا میں دیکھا تو نور سی میرا چھت پھٹ گیا تو نور باہر نکلیا پھر چھت آسمان تک میں نظر آیا نور میں جاندہ دیکھا جتھوں جا کے رکے ہیں اتھے میں نور دے دوالے نوری تارے نظر آئے پھر کہنے لگی وہ نور جنہوں واپس آیا نا ادوں کوئی کہہ رہے سی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ حیدری کوئی نعرہ سوال اکھلارا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ فرما دیا نے تو آیا تو نور سی تریا تو نور سی قریب آیا تو نور سی کیسا کم ہویا جی پھر محمد رسول اللہ تے مکا دیا گا جب وہ شہادت ملینا شہدو انہ بہت شکریہ آمد مرحبا بی بی فرما دیئے بابا اتو آیا تا نور سی اتو تریا تا نور سی میں چھت تک آیا تا نور سی چھت بند ہو گیا تا نور سی جب وہ نور حرکت کرتا ہوا میری گود تک پہنچا جب آگے ٹھہرا تو میں نے دیکھا وہ تو میرا بیٹا محمد تھا وہ نور بشر بن گیا احمد محمد بن گیا عبد المطلب اٹھا کے فرماتے اسمعتو کا یا محمد میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا فرمایا تم نے رکھ دیا ہم نے کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم میرا وعدہ ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا یہ تیرا محمد
مصطفیٰ اللہ دے وعدے نال جاری ہے خار کے کائنات سانو سیرت پیغمبر تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اصل خوشی اس دن ہوئے گی جس طرح سے سیرت پیغمبر تے عامل ہو گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بار الہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ولی اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بارگاہ کے فیض سے یہاں آئے ہوئے تمام حاضرین کے قلوب کو منور فرما اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا صدقہ اس پاک سید کی بارگاہ سے جو اپنی مراد حاجت لے کر آیا مالک اس کی باریابی فرما اس کی حاجات کو مستجاب فرما پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ تیرے 8ویں تاجدار توحید سرکار امام رضا شہنشاہ فرماتے ہیں کہ سادات کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے مالک اللہ تو جانتا ہے کہ سرکار صادق الطلب نے فرمایا کہ ہماری آل پر درود پڑھنے سے جو اس صدی کے موجودہ سادات ہیں ان کو دیکھ کر درود پڑھنے سے سماعت اور بصارت میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے مالک اللہ تو جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری ذریت سے محبت کرے گا میں اس کا اجر خود عطا فرماؤں اس پاک ولی کی بارگاہ میں موجود حاضرین کو اور تمام عالم اسلام کو صحیح معنوں میں سادات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک خاندان کی عزت اور عظمت کا صدقہ امت میں موجود تمام مشکلات کو تمام پریشانیوں کو دور فرما مالک اللہ اس بارگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں اس بارگاہ کے جو منتظمین ہیں اس بارگاہ کے جو متولیان ہیں جو خادمین ہیں ان سب کی ڈیوٹی کو ان سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلہ جلیلہ سے شرف قبولیت عطا فرما اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما سید ابراہیم حسین نقوی صاحب سید وقار الحسین نقوی صاحب اور ان کی جتنی یہاں پہ ٹیم ہے جتنی ان کی کوشش کاوش اس پروگرام کو کرنے میں اس جشن خاتم المرسلین اور سید برہان الدین سرکار بھاکری کے اس جشن کو منانے کے لیے جس نے جو کوشش کی ہے نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے سید برہان الدین 33ویں پشت میں سرکار ابو طالب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں سرکار ابو طالب بادشاہ کی عزت اور عظمت کا صدقہ سادات کے گھروں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے کہ سادات کی خوشی میں امت کی خوشی چھپی ہے مالک اللہ سب دعاؤں کی ایک دعا ان بارگاہوں کے وارث ان سادات کی خوشیوں کے وارث سرکار قائم عالم محمد کا ظہور جلد فرما تاکہ وہ آئیں اور سادات کے گھروں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئیں اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیجا وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ حیدری اللہ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੜਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਲੋ ਆਓ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਜੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਖਲੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਜੋ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖ मोहम्मद शाह नकवी एडवोकेट शाहिद मकबूल नकवी अलमारूफ नज़ीर जो थानेदार बनया ना फिर वेखी इधर आया जितन पहला तेरे अपने कुटागा ते हबीब बन के सानू ते खबर छवड़ी 2018 हो रहा है सरकारिया दौर खुली दी ने बेटा बाप लास नहीं ते उधर भी टेलीफोन नहीं अगर तो नहीं समझोगे लाइव थी ना लाइव थी आपने टेलीफोन दिया याद करो याद करा दी अलीशा जी कहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार उससे इधर आओ तुम सारे इधर आली सही जगह ले आओ जी लागे हां जी सर सही इधर आ जाएंगे सही बड़ा लागे आ गए चादरा तू फड़ आज पता बड़ा जिला लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ नहीं नहीं पार मेहरबानी मेहरबानी मेरे वास्ते नवाज़िश चलो आप मेरे वास्ते आजाद उधर हां जी तो पीर साहब शाह नु यार मेरी प्रो पार्टी है यार चल गई है ठीक है फिर मैं ही रह गया हूं इसलिए सही लाइटें जल मैं ही रह गया बस चादर आता पे इतना सिर थैली पर ठीक हो गया ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਾਦਕਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾਦਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਚੌਲ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد تشرون ده جی روایت صل على محمد وعلى محمد